عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج ایک نئی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے تھوڑا سا اس غزل کا عروضی تعارف بھی کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس حوالے سے تھوڑے سے نابلد ہوتے ہیں۔ تو یہ غزل جو ہے یہ بحر مضارع میں ہے، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل، یعنی اس کے 4 ارکان ہیں، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل، ٹھیک۔ تو آئیں اب جو ہے اس کی بلا تاخیر تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، اس پورے مصرعے میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو ڈسکس ہونے کے قابل ہے، نیاز۔ تو آپ نے وہ سورہ اخلاص کا مشہور ترجمہ سنا ہی ہوگا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ کو کسی قسم کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، یعنی بے نیاز ہے، بے حاجت ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ نیاز کا مطلب ایک تو ہو گیا حاجت، ٹھیک، ضرورت، حاجت۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور ورژن بھی ہے یا ایک اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، انکساری۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حاجت اور انکسار یا انکساری یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جو بھی حاجت مند ہوگا اس میں انکساری بھی ہوگی۔ تو صاحب انکسار یا صاحب حاجت یہ دونوں ہی ہوتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کسی کے سامنے اپنی حاجت جو ہے وہ رکھے، حاجت بیان کرے اور اس میں جو ہے وہ انکساری نہ ہو۔ ظاہر ہے جو بھی کسی کے سامنے اپنی نیاز یا اپنی حاجت جو ہے وہ پیش کرے گا وہ انکساری کے ساتھ ہی کرے گا۔ تو اب نیاز کے یہاں 2 مفہوم ہو گئے، ایک تو حاجت اور دوسرا جو ہے انکساری یا انکسار۔ تو اب ہم اس کا جو ہے مفہوم متعین کر لیتے ہیں کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ جملے کے شروع میں کا جو لفظ ہے، فاعل کا جو لفظ ہے میں، یعنی غالب یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، چونکہ آگے جو اشعار آ رہے ہیں ان میں اس بات کی جو ہے وہ تصریح بھی موجود ہے۔ تو عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، وہ جو ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب میں عشق کی جو نیاز مندی ہے اس کو اپنے محبوب کے سامنے عرض کرنے کے قابل نہیں رہا۔ آسان لفظوں میں اب میں اظہار عشق یا دعوی عشق، اظہار عشق جو ہے دوسرے لفظوں میں دعوی عشق بھی ہے، جو آدمی عشق کا اظہار کرتا ہے تو وہ عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ تو اب میں دعوی عشق یا اظہار دعوی عشق کے قابل جو ہے وہ نہیں رہا۔ اظہار، عرض کرنا، اظہار کرنا ایک ہی بات ہے۔ کیوں نہیں رہا؟ اس کی وجہ دوسرے مصرعے میں آ گئی کہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، یعنی جس دل کے بل بوتے پر، جس دل کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ایک عاشق سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو ایک بھرپور عاشق سمجھتا تھا اور ہر محفل میں اپنے عشق کا تذکرہ کیا کرتا تھا، افسوس کہ اب وہ دل نہیں رہا۔ اب یہ کہ وہ دل نہیں رہا یا کہ اس دل کی وہ کیفیت نہیں رہی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مصرعے میں یہ دونوں پہلو میں موجود ہیں اور یہ بڑا حساس مصرعہ ہے۔ میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آنے والی گفتگو میری جو ہے وہ ضرور سنیے گا اور آخر تک سنیے گا۔ کہ ایک ہے کہ اس دل کا ہی نہ ہونا، ایک ہے کہ اس دل کی وہ کیفیت نہ ہونا۔ تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے اگر ہم پہلے مصرعے کو دیکھیں کہ اس میں دل تو موجود ہے لیکن اس دل کی وہ کیفیت نہیں رہی، اور غالب نے اسی کیفیت کے فقدان کو جو ہے وہ دل کے فقدان کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا ہے کہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، یعنی اس دل کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ اب اس کی کیفیت کیوں نہیں رہی؟ طباطبائی جو کہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، انتہائی مستند ترین شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معشوق کی بے اعتنائی اور بے وفائی کی وجہ سے دل کی اب وہ حالت نہیں رہی، دل دوسرے لفظوں کے اندر اب اس طرح کا صاحب عشق نہیں رہا کہ وہ محبوب کے سامنے جو ہے اب اپنے عشق کا اظہار کرے۔ تو ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دل جو ہے وہ سرے سے وہ سینے میں ہی نہیں رہا، دل جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلا گیا ہے، اب غالب کے پاس وہ دل ہی نہیں ہے، جیسا کہ غالب کے اکثر اشعار میں اس کا تذکرہ بھی ہے، جیسے ان کی وہ غزل کہ
کہتے ہو نہ دیں گے دل ہم نے گر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجے ہم نے مدعا پایا۔ تو یعنی دل کا اپنے ہاتھ سے چلا جانا، دل کا گم ہو جانا، اور پھر یہ ہے کہ کوئی یار سے دل کا ملنا، یہ بھی ایک ہمارے یہاں ادب کی شعری روایت ہے۔ تو اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو پھر اس کا ایک اور مفہوم نکلتا ہے، اور وہ مفہوم بالکل ہی جو ہے یوں سمجھنے کا الگ تھلگ مفہوم ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرزا غالب جو ہے وہ اپنا دل جو ہے وہ کہیں دے چکے ہیں۔ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ یعنی ظاہر ہے انسان اگر کسی کے ساتھ عشق کرتا ہے اور کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ صرف دل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو غالب جو ہے وہ کسی کو اپنا دل دے بیٹھے ہیں، کسی کو یوں سمجھیں کہ اپنا محبوب بنا چکے ہیں۔ اب چونکہ ان کا پہلے سے ایک محبوب موجود ہے، وہ پہلے سے اپنے دل کو کسی کے حوالے کر چکے ہیں، لہٰذا اب کسی اور کے ساتھ جو ہے اپنا اظہار عشق وہ نہیں کر سکتے۔ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ یعنی غالب جو ہیں وہ حد درجہ وفادار عاشق ہیں، وہ بے وفائی کا کج ادائی کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ صرف اور صرف ایک کے ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے دل کو کسی ایک محبوب کے حوالے کر چکے ہیں، جس دل پہ ان کو ناز تھا، جس دل کی وجہ سے وہ کچھ عشق کے اندر موجود تھے، تو اب کسی اور کے سامنے وہ یہ نیاز مندی عشق لے کر حاضر نہیں ہو سکتے۔ اب وہ اپنے عشق کی نیاز مندی، اپنے عشق کا عجز، اپنے عشق کا انکسار، اپنے عشق کے مطالبات وہ کسی اور کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک پہلو جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو غالب کے ہاں جو ہے ذو معنویت اور ذو جہت ہونا جو ہے شعر کا، یہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا سبھی شارحین جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے شعر کی تشریح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ غالب تو وہ شاعر ہے کہ جس کے دیوان کا پہلا شعر نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، وہ آج تک جو ہے ایک چیستان بنا ہوا ہے۔ آج تک تمام شارحین جو ہیں اس پر متفق نہیں ہو سکے کہ اس کی جو ہے وہ شرح کیا ہے۔ حتیٰ کہ نظم طباطبائی جیسے شاعر نے تو یہ تک لکھ دیا کہ یہ شعری جو ہے یہ معمل ہے۔ اندازہ لگائیں کہ حالانکہ غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے۔ الغرض کہ غالب کے دیوان کے ہر شعر کے اندر وہ گہرائی اور وہ گہرائی ہے کہ جو بھی شاعر ہوتا ہے وہاں سے کوئی نئی جہت جو ہے اور نئی شرح یا نئی تشریح جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بندہ ناچیز نے جو اس شعر کی یہ ایک نئے زاویے سے تشریح کی ہے، تو آپ کہاں تک میری اس تشریح سے اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں، میں کمنٹس کے اندر انتظار کروں گا تاکہ اس سے جو ہے میری مزید رہنمائی ہو سکے۔ اب اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔